بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لما کتاب المتاجر درس نمبر 67 وہنا مسائل الاولی۔ اس درس میں مسائل میں سے پہلا مسئلہ مورد بحث واقع ہوگا۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبض فللمشتری الرد والعرش۔ اگر کسی شخص نے کسی سے حیوان خرید کیا ہے اور اس کے قبض کرنے سے پہلے، یعنی ابھی مشتری نے قبض نہیں کیا ہے، اپنے قبضے میں اس حیوان کو نہیں لیا ہے، اگر اس حیوان میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں مشتری کو یہاں پر اختیار ہے، چاہے تو وہ حیوان واپس کر دے، یعنی معاملہ فسخ کر دے، اور اگر سمن دے چکا ہے تو سمن اپنی واپس لے لے، اور اگر چاہے تو عرش لے لے۔ عرش جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ حیوان صحیح اور عیبدار کی قیمت گزاری کرائی جائے، اور صحیح اور معیب کی قیمت کے درمیان جو تفاوت ہے، اسی تفاوت یعنی صحیح اور معیب کے تفاوت کی جو نسبت ہے، اسی نسبت سے وہ عرش لے، یعنی سمن میں سے وہ قیمت جو اس نے ادا کیا ہے وہ واپس لے۔ فرض کریں اگر حیوان صحیح جو ہے وہ 20,000 کا ہے اور عیب کی صورت میں اس کی قیمت 15,000 روپے لگتی ہے، تو اس صورت میں یہ معیب اور صحیح کے درمیان جو نسبت بن رہی ہے 3/4 کی ہے 15 اور 20 میں، اور جو تفاوت بن رہا ہے وہ 1/4 کا ہے۔ تو یہی 1/4 جو تفاوت کی نسبت بن رہی ہے، یہ سمن، فرض کریں اگر اس نے 16,000 روپے ادا کیے تھے اس حیوان کے، تو سمن میں سے 1/4 حصہ یعنی 4,000 روپے یہ کیا لے گا؟ واپس لے گا۔ بس قبض سے پہلے حیوان میں عیب کی صورت میں مشتری کو چاہے تو رد کر سکتا ہے، یہ اختیار حاصل ہے، اور چاہے تو عرش لے لے۔ رد کے اوپر کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ محل اتفاق ہے، علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ یہ رد کر سکتا ہے۔ عرش دو قولوں میں سے اصح قول کے مطابق یہ عرش بھی لے سکتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب قبض سے پہلے حیوان یا جو بھی مبیع ہے وہ بائع کی ضمانت میں ہوتی ہے، بائع اس کا ضامن ہوتا ہے، پوری مبیع کا یعنی مکمل کا جب ضامن ہے تو جز اگر فوت ہو چکی ہے تو اس جز کا بھی وہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا۔ پس جس طرح پوری مبیع یعنی پورے حیوان کا ضامن ہے تو جز کا بھی ضامن ہے، پس جز کا جب ضامن ہے تو یہ عرش اسی جز کے بدلے ہی سمن ہے، پس یہ واپس لے سکتا ہے۔ وَقَضَى فِي زَمَنِ الْخِيَارِ۔ اب دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ اس حیوان میں قبض سے پہلے عیب پیدا ہو جائے، یعنی معاملہ ہو چکا ہے، بیع واقع ہو چکی ہے، لیکن ابھی مشتری نے قبض نہیں کیا تھا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ قبض بھی ہو چکی ہے، یعنی مشتری کے وہ چیز قبضے میں بھی آ گئی ہے، لیکن اس میں مشتری کے لیے خیار ہے۔ اب یہ خیار انشاءاللہ خیارات کی بحث میں ہم پڑھیں گے کہ خیار ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض خیار مختص ہوتے ہیں جیسا کہ خیار حیوان ہے۔ اب یہ خیار حیوان صرف مشتری کے لیے ہوتا ہے، اور بعض خیار ایسے ہوتے ہیں جو مشترک ہوتے ہیں، جیسا کہ خیار شرط ہو گیا، البتہ اس صورت میں
جب بائع اور مشتری دونوں کے لیے، یا مشتری اور شخص ثالث کے لیے، یا بائع اور شخص ثالث کے لیے اگر اس کو قرار دیا گیا ہے تو، یا جیسا کہ خیار مجلس ہے، اب خیار مجلس بھی دونوں کے لیے، بائع کے لیے بھی ہے اور مشتری کے لیے بھی ہے، یعنی خیار مشترک ہے۔ تو اب اسی خیار کے دوران، یعنی ایسا خیار جو مشتری کے لیے تھا اور بائع کے لیے بھی تھا، یا فقط مشتری کے لیے تھا، یا مشتری اور شخص سوم کے درمیان تھا، اس خیار کے زمانے میں بھی اگر اس حیوان میں عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی چاہے تو مشتری اس کو رد کر دے، چاہے تو اس کا عرش لے۔ پس وقضا فی ضامن الخیار، اور اسی طرح ہے اگر عیب پیدا ہو جاتا ہے قبض کے بعد اور زمانہ خیار میں، تو اس صورت میں بھی کیا کر سکتا ہے مشتری، چاہے تو رد کر دے، چاہے تو عرش لے۔ وقضا الحکم فی غیر الحیوان، اور یہی حکم ہے اگر مبی حیوان کا غیر ہے، یعنی کوئی دوسری چیز ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جو حیوان کے لیے تھا۔ بل فی تلف المبی اجمع، بلکہ اگر پوری کی پوری مبی تلف ہو جاتی ہے تو اس میں بھی مشتری کو کیا ہوگا، خیار حاصل ہوگا۔ وَهُنَا مسائل، یہاں پر مسائل ہیں۔ الاولا، پہلا مسئلہ یہ ہے، لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبض فللمشتری الرد والعرش، کہ اگر حادث ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے حیوان میں کوئی عیب قبل القبض، قبض کرنے سے پہلے، یعنی ابھی مشتری نے اس حیوان کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، فللمشتری الرد والعرش، تو مشتری کو خیار ہے، چاہے تو اس کو رد کر لے، چاہے تو اس کا عرش لے لے۔ رد کرے گا تو پوری سمن واپس لے گا، عرش لے گا تو جو اس کے عوض میں آ رہی ہے سمن، یعنی وہ جو تفاوت تھا صحیح اور معیب کے درمیان، اسی نسبت سے سمن سے واپس لے گا۔ اما الرد فموضع وفاق، جہاں تک بات ہے رد کی، یہ محل اتفاق علماء ہے کہ رد کر سکتا ہے۔ اور عرش، اما العرش فہو اصح القولین، اور جہاں تک بات ہے عرش کی، دو قولوں میں سے اصح قول یہی ہے کہ عرش لے سکتا ہے۔ لأنہ، دلیل کیا ہے، کیونکہ یہ عرش عوض عن جزء فائت، یہ عرش عوض ہے اس جزء کے بدلے میں کہ جو فوت ہو چکی ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْجُمْلَةُ مَضْمُونَةً عَلَى الْبَائِعِ، پھر جب پوری کی پوری مبی مضمون تھی بائع پر، یعنی بائع اس کا ضامن تھا قبض سے پہلے، فَقَضَا أَجْزَاؤُهَا، تو یہی حکم اس کی اجزاء کے بارے میں بھی ہے، یعنی جب تمام کا ضامن ہے اور تمام کی ثمن یعنی اسے واپس لے سکتا ہے مشتری بائع سے اس کو رد کر کے، تو اس کی اجزاء تو بطریق اولا اس کی ضمانت میں ہے اور اس کو لے سکتا ہے عرش۔ وَقَضَا لَوْ حَدَثَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ الْمُخْتَصِّ بِالْمُشْتَرِ أَوِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ، اور یہی حکم ہے کہ اگر وجود میں آ جائے، پیدا ہو جائے عیب فی زمن الخیار، اس زمانے میں، اس وقت میں جو خیار کا وقت ہے، کون سا خیار؟ المختص بالمشتری، وہ خیار جو خاص ہے مشتری کے ساتھ، او المشترک بینہ و بین البائع، او المشترک بینہ و بین البیع او غیرہ، یا اگر وہ مشترک تھا خیار مشتری اور بائع کے درمیان، او غیرہ، یا مشتری اور بائع کے غیر کے درمیان، یعنی ایک شخص سوم کے درمیان، تو اس صورت میں بھی مشتری کو کیا ہوگا؟ مثلا اگر اس خیار کے زمانے میں عیب ظاہر ہو جاتا ہے تو بھی یہی حکم ہے کہ اگر مشتری چاہے تو رد کر دے، چاہے تو اس کا عرش لے۔ کیوں؟ لأن الجملۃ فیہ مضمونۃ علی البائع، کیونکہ اس صورت میں بھی یہ تمام کی تمام مبی جو ہے یہ بائع کی ضمانت میں ہے، ایضاً اسی طرح، یعنی جس طرح قبض سے پہلے بائع کی ضمانت میں تھی، زمانہ خیار میں بھی اس کا بائع ضامن ہوتا ہے۔ اما لو کان الخیار مختصا بالبائع،
لیکن اگر خیار مختص ہو فقط بے کے ساتھ، او مشترکن بینہ و بین اجنبی، یا خیار مشترک ہو بے اور اجنبی کے درمیان، یعنی مشتری کو یہاں پر خیار نہ ہو، فلا خیار للمشتری، پس اس صورت میں مشتری کے لیے کوئی خیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر مشتری نہ رد کر سکتا ہے اور نہ ہی عرش لے سکتا ہے، چونکہ خیار اس کے لیے تھا بھی نہیں۔ ھذا اذا کان التعیب من قبل اللہ تعالی او من البائع، یہ اس صورت میں ہے جب یہ عیب یعنی مشتری رد کر سکتا ہے یا عرش لے سکتا ہے جب عیب یا تو آفت آسمانی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، او من البیع یا عیب بیع کی طرف سے ہے۔ لیکن وَلَوْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، لیکن اگر عیب اجنبی کی طرف سے ہو، کسی اجنبی شخص نے مثلا اس کے حیوان کی ٹانگ کی توڑ دی، فَلِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ الْعَرْشُ خَاصَةً، تو مشتری کے لیے صرف اسی شخص اجنبی سے عرش ہے خاص کر، یعنی صرف اسی سے ہی یہ عرش لے سکتا ہے۔ لیکن وَلَوْ كَانَ بِتَفْرِيطِ الْمُشْتَرِي، لیکن اگر وہ عیب مشتری کی کوتاہی کی وجہ سے ہے، فلا شیء، تو اس صورت میں مشتری کچھ نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ خود اس کی طرف سے ہی وہ عیب ایجاد ہوا ہے۔ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي غَيْرِ الْحَيْوَانِ، اور یہی حکم ہے اگر مبیع حیوان کا غیر ہے تو، بل فی تلف المبیع اجمع، بلکہ تمام کی تمام اگر مبیع تلف ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ یعنی مشتری کو کیا ہوگا، اختیار ہوگا، چاہے تو رد کرے چاہے تو عرش لے، لیکن اگر تمام مبیع تلف ہوئی ہے تو خیار ہوگا کہ چاہے تو رد کر دے چاہے تو معاملے کو باقی رکھے، لیکن اس مبیع کے عوض میں اس کی قیمت بازار یا اس کی مثل لے، الا ان الرجوع فی بمجموع القیمت، لیکن تلف مبیع میں جو رجوع ہوگا وہ تمام قیمت میں ہوگا، یعنی پوری کی پوری قیمت میں رجوع کرے گا۔ فَإِنْ كَانَ التَّلَفُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ بِمُشَارَكَةِ غَيْرِهِ فَالتَّلَفُ مِنَ الْبَائِعِ، کہتے ہیں مبیع اگر غیر حیوان ہے، اگر وہ تلف ہو گئی ہے تو اگر یہ اس کا تلف ہونا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، کوئی آفت آئی ہے آسمانی اور وہ تلف ہو گئی ہے، اور ادھر سے مشتری کو خیار تھا، یعنی مشتری کے لیے خیار تھا، اگرچہ کسی غیر کی مشارکت کے ساتھ ہی وہ خیار کیوں نہ ہو، بیع کے ساتھ یا ایک شخص سیوم کے ساتھ، تو خیار کی صورت میں فَالتَّلَفُ مِنَ الْبَيْعِ، اگر وہ زمانہ خیار میں چیز تلف ہوئی ہے تو یہ تلف کس جانب سے ہوگی، گویا کہ بیع کا مال تلف ہوا ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر یہ تلف اللہ کی جانب سے نہ ہو اور ادھر سے مشتری کے لیے خیار بھی نہ ہو تو فَمِنَ الْمُشْتَرِي، اس صورت میں یعنی اگر مشتری کے لیے خیار نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر یہ تلف ہوئی ہے گویا کہ مشتری سے۔ وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ مِنَ الْبَيْعِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَلِلْمُشْتَرِي خِيَارٌ وَاخْتَارَ الْفَسْخَ وَالرُّجُوعَ بِثَمَنٍ، کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ مِنَ الْبَيْعِ، اور اگر تلف ہوئی ہو بیع کی طرف سے، او من اجنبی، اور یا اس کو تلف کیا ہو کسی اجنبی شخص نے، وَلِلْمُشْتَرِي خِيَارٌ، اور مشتری کے لیے کیا تھا، ادھر سے خیار بھی تھا، پس اگر تلف ہوئی ہو بیع سے یا اجنبی شخص سے اور مشتری کے لیے خیار ہو، اور ادھر سے مشتری نے اختیار کیا ہے فسخ کو اور اس کی ثمن کی واپسی کو، ظاہر ہے جب فسخ کو اختیار کرے گا تو رجوع کرے گا کس میں کہ وہ ثمن کو واپس لے۔ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ بِالْمِثْلِ أَوِ الْقِيمَةِ، لیکن اگر مصنف نے فسخ کو اختیار نہ کیا، کیونکہ اگر اختیار کرے گا فسخ کو تو پوری ثمن جو دے چکے وہ واپس لے گا، دو صورتیں ہیں نا، یا وہ فسخ کو اختیار کرے گا یا معاملے کو باقی رکھے گا۔ اگر تو فسخ کو اختیار کرتا ہے جب تلف بیع یا اجنبی شخص ہے تو کہتے ہیں رجوع کرے گا ثمن میں۔ وَإِلَّا، لیکن اگر فسخ کو اختیار نہیں کرتا ہے، راجع علی المتلف، تو جو بھی متلف ہے چاہے بیع ہے یا شخص سوم ہے
تو رجوع کرے گا اس متلف پر بالمثل اوil قیمہ، اگر وہ چیز مثلی ہے تو اس سے مثل میں رجوع کرے گا، اس کی مثل لے گا، اوil قیمت اگر وہ چیز قیمی ہے تو اس سے قیمت لے گا۔ یہ اس صورت میں تھا اگر مشتری کے لیے خیار تھا تو، لیکن وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالْمُتْلِفُ أَجْنَبِيٌّ أَوِ الْمُشْتَرِي تَخَيَّرَا وَرَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ۔ اور اسی طرح اگر کہتے ہیں خیار بائع کے لیے ثابت تھا، ظاہر ہے جب بائع کے لیے خیار ہو تو بائع اس خیار کے عرصے میں چاہے تو معاملے کو باقی رکھ سکتا ہے، چاہے تو فسخ کر سکتا ہے، اور ادھر سے یہ چیز تلف ہو گئی ہے، پس خیار اگر بائع کے لیے تھا والمتلف اجنبی، اور ادھر سے تلف کرنے والا بھی یا اجنبی شخص ہے، اوین مشتری یا مشتری تھا، تو تخیرہ یہاں پر بائع کو کیا ہے؟ خیار حاصل ہے۔ اگر مثلا بائع معاملے کو فسخ کرتا ہے اور ثمن جو اس نے لی تھی وہ مشتری کو واپس کرتا ہے تو جو بھی متلف ہے اس پر رجوع کرے گا، اگر وہ چیز مثلی ہے تو اس سے مثل لے گا، اگر قیمی ہے تو اس سے اس کی قیمت بازار لے گا۔ پس وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، اگر خیار بائع کے لیے ہو، وَالْمُتْلِفُ أَجْنَبِيٌّ، اور ادھر سے متلف اجنبی شخص ہے یا مشتری ہے، تو تخیرہ تو بائع کے لیے بھی کیا ہے؟ خیار ہے، اس کو بھی اختیار ہے، وَرَجَعَ عَلَى الْمُتْلِفِ، اور اس صورت میں بائع رجوع کرے گا متلف پر، اگر مشتری ہے تو مشتری سے لے گا اس کی قیمت یا مثل، اگر اجنبی ہے تو اس سے رجوع کرے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔